علم نجوم جو ہے دنیا کا قدیم ترین علم ہے کہ آسٹرالوجی جو ہے اس کو جب ریڈنگ کیا جائے تو تھوڑا ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی ہوتی ہے، تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، تبدیلی آئیں گی اور کئی لوگ اپنا جو عہدہ ہے وہ چھوڑ دیں گے، وہ تبدیل ہو جائیں گے، نئے لوگ وہاں آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ علم نجوم کی بھی تھوڑی سی باتیں کروں گا، ماضی کی باتیں کروں گا اور پریڈکشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ پریڈکشن کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ علم کتنا ایکوریٹ ہے، کیا ایرر آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا۔ دیکھیں دوستو، آج تک مجھے اس علم میں ذائچے بناتے ہوئے 28 سال پورے ہو گئے ہیں، اور یہ جو میں نے وقت گزارا اس میں نے بڑی سارے ذائچے بنائے، بڑے سارے لوگوں سے میری باتیں ہوتی رہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا کیس بھی ڈسکس کروں گا جو پاکستان میں بڑا مشہور ہوا، اس کے بارے میں میری کیا پریڈکشن تھی وہ بھی بتاؤں گا کیسے تھی۔ لیکن دوستوں میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے یہ ابھی بتدریج تبدیلی کی سمت میں جا رہی ہے۔ تبدیلی کا وہ عمل جو آج سے 2 سال پہلے سیارگان کی نظرات نے شروع کیا تھا، ابھی وہ جاری و ساری ہے۔ وقتاً فوقتاً میں اس پہ کام کرتا رہتا ہوں، کب تک صورتحال بہتر ہوگی، پاکستان کی معیشت کہاں جائے گی، یہ ساری باتیں ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ دوستو، علم نجوم جو ہے دنیا کا قدیم ترین علم ہے۔ قرآن شریف کے اندر اس کے بارے میں جو آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علم کتنا قدیم ہے، تو اس میں ایک آیت ہے، اور ابراہیم نے دیکھا ستاروں کی طرف اور کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی اس علم کے بارے میں جانتے تھے اور اس وقت کے لوگ یقین بھی کرتے تھے، اور یہ دنیا کا میں نے عرض کیا سب سے قدیم ترین علم ہے۔ اب یہ دوستو بیسیکلی نا ایک الجبرا ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے اس دنیا کا نظام جو ہے جو چل رہا ہے اس میں اس کے جو درجات ہیں وہ 360 درجات ہیں علم نجوم میں۔ یہ بیس ہی 360 درجات پہ کرتے ہیں، اور اس علم کو جو ریالٹی میں رنگ دیا میں سمجھتا ہوں وہ البیرونی نے دیا۔ البیرونی دنیا کا واحد میتھمیٹیشین تھا جس نے جو ماڈل بنایا ہوا تھا، جس ماڈل میں اس نے زمین کا ایک ماڈل بنایا ہوا تھا، سورج، چاند، ستارے، سب کے اس نے دائرے بنائے ہوئے تھے، اور وہ ان سے اسٹڈی حاصل کرتا اور ان کو بیان کرتا اور اس کے بارے میں پریڈکشنیں کرتا۔ تو ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو زمین کا قطر البیرونی نے معلوم کیا تھا، جو اس نے نکالا تھا، آج کی ماڈل جو ٹیکنالوجی ہے، ناسا ہے اور دوسرے سارے ہیں، اس میں صرف 1 کلومیٹر کا فرق آیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا میتھمیٹیشین تھا، کیا کمال اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن دیا تھا۔ ہم تو دوستو اس علم کے طالب علم ہیں۔ ماضی کی ایک بات شیئر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر پاکستان میں سیالکوٹ جیل میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں قیدیوں نے ججز کو یرغمال بنا لیا تھا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو اپنا قیدی تھے انہوں نے ججز کے کپڑے پہن لیے، ججز کو قیدیوں کپڑے پہنا دیے، اور بڑا وہاں پولیس گئی اور وہاں پہ بڑا فائرنگ ہوئی، اور کئی جج اس میں شہید ہو گئے اور کافی نقصان ہوا۔ تو اس وقت میں ملک اقبال صاحب ڈی آئی جی تھے جو وہاں تھے، اور اس کے بعد ان کو ایک مقدمے میں ججوں کے مرڈر کے مقدمے میں انہیں فیس کرنا پڑا عدالت کو۔ اس وقت وہ ڈی آئی جی ملتان تھے دوستوں، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ میرے اس کیس کا کیا بنے گا۔ تو میں نے دوستوں اس وقت ذائچہ بنایا۔ ذائچے میں ان کے چھٹے خانے میں نیا سیارگان تھے جس میں عطارد تھا، زہرہ تھا اور مریخ تھا، لیکن وہ ان کے جو 12ویں خانے میں جو سورج تھا اس سے ان کی نحس نظر ہو چکی تھی، سورج آگے جا چکا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سر، اگر آپ کو اس کیس میں کچھ سزا ہونا ہوتی تو ضرور ہو جاتی، اب تک نہیں ہوئی، لہٰذا اب یہ صورتحال آپ کے حق میں جانا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ خیر بہت جب پریشان ہوتے مجھے بلاتے،
میں جاتا ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تو وہ مجھے پوچھتے کہ ڈاکٹر صاحب کبھی آپ کا ذائچہ غلط ہوا؟ میں نے کہا جی 2-3 دفعہ میرا ذائچہ غلط ہوا، میں انسان ہوں، کیلکولیشن ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، کئی چیزیں نہیں ذہن میں رہتی، تو بہرحال یہ جو آپ کا ذائچہ ہے یہ بڑا اسٹرانگ ہے، یہ انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے عید الفطر کا دن تھا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک میرا یہ کیس حل ہوگا؟ میں نے کہا جناب آپ کا یہ کیس انشاءاللہ مارچ میں آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ تو خیر اس وقت تک جو ذائچہ تھا وہ میں اس کو متواتر ریڈ کیے جا رہا تھا، بلکہ جب ملک صاحب نے مجھ سے پوچھا، ملک اقبال صاحب نے، تو ان کی جو ضمانت تھی وہ ڈی بی نے خارج کر دی، 2 ججوں نے ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت خارج کر دی۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ اب یہ آپ کی ضمانت خارج نہیں ہوگی، اب آپ کیس انشاءاللہ جیتیں گے۔ تو دوستو وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ سپریم کورٹ میں افتخار محمد چودھری صاحب بھی بیٹھے اور دوسرے سینئر جج بھی بیٹھے، تو انہوں نے وہ سارا کیس سنا، انہوں نے ان کو باعزت بری کیا، اور جو میری ان کے بارے میں پریڈکشن تھی میں نے کہا جی آپ کی یہ کرسی بھی نہیں ہلنی، آپ یہیں بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو پاکستان میں تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا، 3 مہینے بعد ان کا چارج کنٹینیو ہو گیا، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ آئی جی بنیں گے، اور وہ ماشاءاللہ آئی جی بلوچستان بنے۔ یہ دوستوں باتیں سنانے کا آپ کو ایک مقصد ہے کہ آسٹرالوجی جو ہے اس کو جب ریڈنگ کیا جائے تو تھوڑا ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی ہوتی ہے، تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ابھی میں نے جو پریڈکشنز دی عمران خان صاحب کے بارے میں، ان کے ذائچے کے بارے میں، سپریم کورٹ کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ 23 اگست کو صبح 9 بجے جب سورج اپنا برج چینج کر جائے گا اور عمران خان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ذائچے میں جب مشتری اور سورج دونوں آپس میں دوست تارے ہیں، جب یہ عطارد کے گھر میں بیٹھ کے مشتری وہاں دیکھے گا، اور زہرا میں نے عرض کیا کہ برج اسد میں ہوگا سورج کے گھر میں، تو صورتحال بہت زیادہ تبدیلی کی سمت میں آئے گی، اور عمران خان صاحب کو انشاءاللہ ریلیف ملنا شروع ہوگا، اور کوئی مد مقابلہ نہیں ہے خان صاحب کے ذائچے میں دور دور تک انشاءاللہ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ دیکھیے 23 اگست کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے فیصلے میں، عمران خان کے اس مقدمے میں جس میں انہوں نے جائز سزا دی ہے، کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اب دوستو دیکھیے میں نے یہ پہلے بات کہی تھی کہ 23 تاریخ کو یہ بات ہوگی، کیونکہ جب تک سورج عطارد کے گھر میں نہ آتا تو اس نے مشتری کو ناظر نہیں ہونا تھا۔ یہ الجبرے کی باتیں ہیں، کیلکولیشن ہے، سٹارز کدھر تھے، کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اور کس کو کیا فائدہ دے رہے ہیں، یہ ایک اندازہ ہے، کیلکولیشن ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے 23 تاریخ کو سپریم کورٹ نے کیا باتیں کی، اور اس کیس آج 24 تاریخ ہے اور کل 25 ہے، تو کس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ خان صاحب کی رہائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ تمام شعرگان جو خان صاحب کو طاقت دیتے ہیں، اس میں عطارد پہنچ گیا، امریکہ آلریڈی وہاں تھا، اور اس کے بعد یہ جو دونوں ستارے تھے یہ مشتری کو ناظر تھے، جو خان صاحب کا ذاتی ستارہ ہے۔ کسی کے ذائچے میں بھی دوستو 10واں خانہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں 10ویں خانے میں عطارد بامنزلہ ایک بادشاہ کے داخل ہے، اور سب سے ونڈرفل بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بھی رہے گا، اسے یہاں سے جانا نہیں ہے، یہ ریورس ہو چکا ہے، لیکن یہ اسی گھر میں موجود رہے گا، اور سورج کا عطارد کے ساتھ کران ہوگا، دونوں ستارے کٹے ہوں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں ستارے مشتری کو ناظر ہوں گے، اور چاند یہاں پہ اپنی پازیٹیو جو سائن میں آج پہلا دن ہے، چاند بھی مشتری کے ساتھ اپنی جو ہے پازیٹیو نظر قائم کرنے کی سمت میں آ رہا ہے، اور زہرا کے ساتھ کل دن کے وقت میں زہرا اور چاند کی پازیٹیو نظر ہوگی۔ تو آپ دیکھیے گا کل کی جو کمیونیکیشن ہوگی، وہ دلائل، وہ تمام دلائل جو کل دیے جائیں گے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ آپ دیکھیے انشاءاللہ یہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر ذائچے کو بغور پڑھیں خان صاحب کے ذائچے کو، تو میں نے عرض کیا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مشکلات کے شکار ہو رہی ہے۔ اور پی ڈی ایم کیسے مشکلات کا شکار ہو رہی ہے کہ ہم خان صاحب کے ذائچے میں ان کے مخالفین کو دیکھ رہے ہیں، تو خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر ان کے مخالفین کو غور سے پڑھا جائے تو سیٹرن، میں نے عرض کیا تھا ان کے ذائچے میں زول جو ہے وہ ریورس حالت میں 4 درجے پہ موجود ہے۔ اب یہاں سورج کی اور زول کی نیس نظر ہونے والی ہے۔ آج جو سورج ہے پہلے درجے پہ ہے، نظر قائم ہو چکی ہے،
لہٰذا اب آنے والا ہر آنے والا دن پی ڈی ایم کے لیے اور عمران خان کے مخالفین جو یہ جماعتیں ہیں ان کے لیے مشکل وقت لائے گا۔ دوستو، ہمارا مقصد یہاں علم کو بیان کرنا اس لیے ہے کہ یہ ایک دنیا کا سب سے قدیم علم ہے اور دنیا کا واحد علم آسٹرالوجی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ مریض ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہاں تک جاتا ہے۔ اور یہ اگر کسی کا ہم وقتی ذائچہ بنائے تو اس کے وقتی ذائچے میں یہ اس ڈاکٹر اس معالج کی بھی ہمیں نشاندہی کرتا ہے جس کے مریض جس کے زیر علاج ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم اس کو اس معالج کی شکل صورت بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے معالج کی شکل صورت یہ ہے اور اتنا قابل آدمی ہے۔ یہ ساری باتیں ڈیٹا کلیکشن پہ بیس کرتی ہیں۔ جتنے آسٹرالوجسٹ نے ذائچے بنائے ہوں گے، جتنے اسے پڑھے ہوں گے، جتنے اس کی دلیلیں ہوں گی، وہ ساری اس میں کام آئیں گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے خان صاحب کے ذائچے میں، تو خان صاحب کے ذائچے میں نے عرض کیا کہ 10ویں گھر میں 2 ستارے 3 اس وقت موجود ہیں۔ آنے والے 2-3 دنوں میں مریخ یہاں سے رخصت ہو جائے گا، 3-4 دنوں میں۔ جب مریخ یہاں سے رخصت ہو جائے گا تو مریخ یہاں سے برج میزان میں جائے گا، اور برج میزان میں مریخ بہت کمزور ہو جائے گا۔ اور ایک اور پریڈکشن کرتا چلوں کہ جب مریخ یہاں پہ کمزور حالت میں موجود ہوگا تو اس وقت میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ بحیثیت مجموعی پاکستانی قوم بھی مشکلات میں پھنسے گی، کیونکہ مریخ بحیثیت پاکستانی قوم ہمارا ستارہ ہے اور یہ اپنے کمزور ترین درجات میں سے گزرے گا۔ یہ 45 دن آنے والے جو ہے نا مریخ یہ کمزور رہے گا، اور یہاں یہ نکات گرہن کو کراس کرے گا، زمب کے ساتھ وہ کران کرے گا۔ زمب اور مریخ ذائچے میں دونوں نیگیٹو سٹارز ہیں، اور سورج بھی یہاں آئے گا اور سورج کو یہاں بھی یبوت ہوگا۔ لہٰذا ابھی میں سمجھتا ہوں آنے والا وقت جو ہے بڑا محتاط رہنے کا ہے، مشکلات سے بچنے کا ہے دوستو۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، میں نے عرض کیا تھا ماضی میں کہ وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں، تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ مریخ اور مشتری کی جب نحس نظر ہوئی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو نحس نظر ہے، یہ اس وقت میں جن لوگوں نے اپنے اختیارات کا، اپنے عہدے کا نجائز استعمال کیا، وہ اب پھنس جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے گا یہی وہ وقت ہے جب آج سے 4 دن بعد مریخ اپنے زوال کے خانے میں آ جائے گا، تو اس کے زوال کے خانے میں وہ ساری باتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، اور کئی لوگ اپنا جو عہدہ ہے وہ چھوڑ دیں گے، وہ تبدیل ہو جائیں گے، نئے لوگ وہاں آئیں گے۔ تو پاکستان کے ذائچے میں بھی یہ تبدیلیوں کا جو سفر میں نے عرض کیا تھا ماضی میں کہ اب جو تبدیلی کا حال چلے گا وہ بہت گہرا تھا، وہ میں نے اسی پریڈکشن کو مد نظر رکھ کے کیا تھا کہ ہمارے پاکستان کے ذائچے میں سیارگان جو ہے وہ پھنستے جا رہے ہیں، اور لیکن جو طاقت دینے والا ستارہ ہے وہ بھی کمزور ہے۔ لہٰذا اب بہت ساری باتیں تبدیل ہو جائیں گی، کیونکہ مریخ جب زم کو کراس کرے گا تو ایک نئی صورتحال کا سامنا ہوگا، اور مریخ یہاں سے برج اکرم میں جائے گا، جس کے بعد صورتحال تھوڑی بہتر ہونا شروع ہوگی انشاءاللہ۔